پھر خوش آمدید کہتی ہوں عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں. اور آج ہم لوگ ذکر کر رہے تھے فتح مکہ کا, اور یہ جیت کس کی جیت تھی, اور حق و باطل کی جنگ ہو, اور ایک بہت لمبا عرصہ یعنی کہ مکہ سے جس سے محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور پھر انہوں نے 10 سال چھوڑنا پڑا. یہ کتنی تکلیف دہ مرحلہ ہوگا, بے شک. وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب انتظار ہوگا کہ میں کب دوبارہ اپنے اللہ کے گھر جاؤں گا, اور ایک کچھ پابندی ہو, اور پھر فتح مکہ حاصل ہو. اس ساری ڈیٹیل کو, کیونکہ میں نے تھوڑے سا اپنے حساب سے تھوڑی سی بات کی, کیونکہ میرا علم ابھی کم ہے, اور یہاں پر عالم مفتی علماء جب گفتگو کرتے ہیں ان کی بات کچھ اور ہوتی ہے. اور آج میرے پروگرام کی جیسے ہوتے ہیں آن بان شان مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب, آج اصل میں کسی کے انتقال کی وجہ سے وہ ذرا لیٹ ہو گئے تھے, تو اب وہ آ گئے تو میں ان سے ملواتی ہوں. السلام علیکم, کیسے مفتی صاحب؟ اور آج ہے فتح مکہ کا ذکر, تو میں چاہوں گی ذرا آپ ہمارے وینس ایچ ڈی ٹی وی چینل جنہوں نے ابھی آن کیا ہے, جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو ان کا نہیں ہے واقعہ معلوم, تو میں چاہوں گی ذرا ڈیٹیل میں بات ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. نبی پاک علیہ السلام کو جب مکے سے مدینے جانے کا حکم ہوا کہ آپ نے مکے کو چھوڑ کر مدینے جانا ہے, تو نبی پاک علیہ السلام کے جو جان نثار صحابہ کرام ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مدینے گئے. بے شک. اب مکہ چونکہ ان کا آبائی وطن تھا, اور آبائی وطن کو چھوڑ کر جانا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو سن 6 ہجری کو تمام صحابہ کرام نے ایک فرط محبت میں آ کر نبی پاک علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں مکے کا حج کرنا چاہیے, عمرہ ادا کرنا چاہیے. تو نبی پاک علیہ السلام نے سن 6 ہجری میں صحابہ کرام کو ساتھ لیا, احرام باندھا, اور آپ مکے کی طرف رواں ہیں. لیکن حدیبیہ کے مقام پر آ کر سرکار علیہ السلام نے جب پڑاؤ ڈالا, تو وہاں کفار جو ہے ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے, عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو کفار مکہ نے روکنے کی بہت کوشش کی, اور لوگوں کو بھیجا کہ کسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کو روکا جائے اور جنگ کی جائے. چونکہ نبی پاک علیہ السلام احرام کی حالت میں تھے, اور احرام کی حالت میں جوں کو مارنا بھی منع ہوتا ہے, چہ جائے کہ کسی نفس کو مارا جائے. تو نبی پاک علیہ السلام چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ و جدال نہ ہو, کیونکہ جنگ و جدال کرنے کے ارادے سے آئے بھی نہیں تھے نبی پاک علیہ السلام, وہ تو عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے صلح کے لیے, یعنی ایک معاہدے کے لیے, نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر مقرر کر کے مکے بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر کفار مکہ سے بات کریں, قریش سے بات کریں کہ ہم صرف عمرہ ادا کریں گے, اور عمرہ ادا کر کے ہم واپس چلے جائیں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے جاتے ہیں تو مکے کے کافر کہنے لگے کہ چونکہ آپ ہمارے قریب معزز ہیں اور بڑے مکرم شخص ہیں, لہذا آپ تو اس خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں, ہم آپ کو اجازت دے سکتے ہیں, لیکن محمد بن عبداللہ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ لا کر طواف کریں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا کہ میں بھی پھر نبی پاک علیہ السلام کے بغیر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا. سبحان. تو آپ نے بھی انکار کر دیا. تو مکے والوں کو جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر پیش آ گیا, اور حضرت عثمان غنی کو وہاں پر روک لیا گیا, اور یہاں خبر یہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ببول کے درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام کو مجتمع کر کے اور صحابہ کرام سے ایک بیعت لی, جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے, اور اسے فتح مبین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر فرمایا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قصاص لیا جائے گا, اور جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم بدلہ نہیں لیتے, ہم جو ہے وہ کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا.
تو بہرحال وہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ شہید تو کیا نہیں تھا، تو یہ تو خبر ایسے ہی غلط اڑائی گئی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے آئے. عروہ بن مسعود ثقفی، مکے والوں نے، قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا ایک معاہدہ قائم کرنے کے لیے. لہٰذا معاہدہ یہ قائم ہوا کہ 10 سال تک آپ جو ہے نا وہ آپس میں جنگ و جدال نہیں ہوگا. 10 سال کا معاہدہ قائم ہو گیا، اور یہ معاہدہ ہوا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال جو ہے وہ آپ مکے تشریف لائیں گے. اور تیسری بات اس معاہدے کے اندر یہ تحریر تھی کہ ہماری طرف سے کوئی بندہ اگر مدینے جائے گا تو وہ ہمیں واپس کر دیا جائے گا، لیکن مدینے سے اگر کوئی مکے میں آ جائے گا شخص، اسے واپس نہیں کیا جائے گا. اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بڑا طیش آیا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو منع کیا، اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم معاہدے پر، یہ معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، اس معاہدے پر ہم عمل کریں گے. یہ معاہدہ قائم ہو گیا. 2 سال بعد ہی اس معاہدے کو توڑ دیا گیا. اب یہ توڑنے والے کون تھے؟ وہ قریش مکہ تھے، جو کہ یہ اس معاہدے کو کرنے والے تھے. معاہدے کے مطابق 10 سال تک جنگ و جدال نہیں کرنی، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیف قبائل تھے ان کے ساتھ بھی جنگ و جدال نہیں ہوگی. لیکن جو قریش کا حلیف ایک قبیلہ تھا جسے بنو نفاسہ یا بنو بکر کہا جاتا تھا، یہ بنو بکر، اس قبیلے نے بنو خزاعہ جو کہ قبیلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیف تھا، اس بنو بکر میں سے ایک شخص نے آ کر بنو خزاعہ کے قبائل کے سامنے آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر لعن طعن کرنا شروع کر دی، جس میں بنو خزاعہ کے جو فرد تھے انہیں طیش آ گیا. تو بنو بکر کے شخص نے اونٹ کی ہڈی کو اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا، اور اس طرح اس کو قتل کر دیا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ بنو خزاعہ کے ساتھ یہ عمل ہو چکا ہے، اور اس وجہ سے بنو بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان یہ مارکہ ہوا، اور اس میں 20 بنو خزاعہ کے لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا. لہذا یہ تمام کے تمام مل کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ منورہ تشریف لائے. 3 دن کا یہ فاصلہ تھا. اب یہ راستے میں تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے. وضو کے دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک 3 مرتبہ کہا لبیک لبیک لبیک، اور ارشاد فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، یعنی تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے یہ گفتگو کر رہے تھے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قریش نے معاہدے کو توڑ دیا ہے، اور ہمارا حلیف بنو خزاعہ جو ہے وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے، تو میں انہیں جواب دے رہا تھا کہ ہم حاضر ہیں، تمہاری مدد کی جائے گی. اور یہ تمام لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب حاضر ہوئے، انہوں نے آ کر بتایا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں تحریر کر کے ایک شخص کو مکے بھیجا کہ جا کر کفار مکہ کے سامنے یہ باتیں رکھو. وہ باتیں کیا تھی؟ نمبر 1 کہ بنو خزاعہ کے جن افراد کو مارا گیا ہے اس کی دیت دو. نمبر 2 اگر یہ نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ اس بنو بکر کا ساتھ چھوڑ دو، اس سے قطع تعلق کر دو. اور نمبر 3 اگر نہیں تو یہ بتا دو کہ تم نے معاہدے کو توڑ دیا ہے. اب یہ کفار مکہ کے پاس جب یہ تینوں باتیں گئیں تو کفار مکہ نے کہا 2 پر تو ہم عمل نہیں کر سکتے، یعنی نہ تو ہم بنو بکر کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم دیت دے سکتے ہیں. ہاں تیسری بات کہ ہم نے معاہدے کو توڑ دیا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 رمضان المبارک کو 10,000 کا لشکر لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی طرف رواں دواں ہو گئے. درمیان میں کچھ قبائل اور بھی ملے، اس طرح یہ تعداد جو ہے وہ 12,000 تک بھی پہنچ گئی. تو کفار مکہ کو یہاں پہ پتہ چل چکا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، اور 12,000 کا لشکر دیکھ کر، 12,000 کی تعداد دیکھ کر کفار مکہ سہم گئے اور ڈر گئے کہ آج ہماری خیریت نہیں ہے، آج تو ہمیں جو ہے وہ تہس نہس کر دیا جائے گا اور روئے زمین سے ہمارا نام ہی مٹا دیا جائے گا. لہذا کفار مکہ نے ابو سفیان کو مدینہ منورہ بھیجا کہ کسی طریقے سے جا کے اس معاہدے کی دوبارہ سے تجدید کی جائے، کہ ہم معاہدے پر دوبارہ سے تجدید کر لیتے ہیں اور دوبارہ یہ جنگ و جدال نہیں ہوگی. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، اب جو ہے وہ تم نے چونکہ معاہدے کو توڑ دیا ہے، اب اس پر بات نہیں ہوگی. لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
جب مکے میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے جو حلیف قبائل ہیں وہ مکے میں داخل ہوتے ہیں. سب سے آخر میں نبی پاک علیہ السلام ایک شاہانہ انداز سے، فاتحانہ انداز سے نبی پاک علیہ السلام مکے میں داخل ہوتے ہیں. حضرت ابو سفیان جو کہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے لیکن فتح مکہ والے دن نبی پاک علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئے تھے، وہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر تمام کفار جو کہ سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے تمام ہی ساتھیوں کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ ایک ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے اور انہوں نے نگاہیں جھکا کر کھڑے ہوئے مجرموں کی طرح کہ آج تو ہمیں جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیں گے. اللہ اکبر. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ آج کے دن میں تم سے کیا مواخذہ کروں گا. اللہ اکبر. اب یہ سوال کرنا تھا، وہ تمام کفار ڈرے ہوئے تھے کہ نہ جانے کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا اور میں نے تمہیں اللہ کے لیے سب کو آزاد کر دیا. اور یہ فتح مکہ وہ دن ہے کہ وہ تمام لوگ جو نبی پاک علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھانے والے ہیں، جو صحابہ اکرام کو مار پیٹ کرنے والے ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کے گردن میں چادر کو ڈال کے زمین میں گھسیٹنے والے ہیں، وہ تمام کے تمام کھڑے ہوئے ہیں. وہ تمام کے تمام لوگ جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو نکال کر چبانے والے ہیں، وہ بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ایسے عفو و درگزر کا مظاہرہ کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس دن تمام کو معاف کر دیا اور تمام کو آزاد کرنے کا حکم سبحان دیا. اللہ سبحان اللہ. مدنی صاحب نے آج پوری فتح مکہ کو، اچھا یہ وہ جنگ ہے جو بغیر لڑائی کے جنگ جیتی گئی، اس کو اس نام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے. تو ہم یہ فتح مکہ نہیں ہے بلکہ فتح کائنات، ہائے 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 یعنی سبحان پوری اللہ. کائنات کو ہی فتح کیا. واقعی میں، اور پھر اتنے سارے لوگوں کو معاف کر دینا، یہ ایک اور ہمیں سبق ملتا ہے، ایک پیغام ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دشمن بھی سامنے آ جائے تو اس کو کیسے معاف کر دیا جاتا ہے. جو ان کے ساتھ جس طرح آپ نے کہا ان کو مارتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، اللہ معاف کرے. بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایسے پیغام رساں ہیں، آخر الزماں ہے کہ اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں شاید ہم فلاح پا جائیں. اچھا جی، ہم بات کریں گے اور میرے پیارے سے نعت خواہ موجود ہیں، ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. سید یارق کتنا ہے، میں رک گئی ہوں وہاں پر جہاں اس کا نام آ رہا ہے. سید یارق احمد، السلام علیکم، کیسے ہو؟ مائک میں بات کرو جی، انتظار کرے کہ باجی میرا نام لے تو لے پہلے. سید یارق، ماشاءاللہ آپ بھی نعت خواہ ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں. یہ رمضان تک ہے یا ویسے بھی تقریبات میں ہوتے جاتے ہو؟ رمضان کے علاوہ بھی جاتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ ہمیشہ اسی طرح نبی کی محفل سجاتے رہو، ان کے اوپر درود بھیجتے رہو، اللہ پاک آپ کی آواز میں اور وسعت بخشے. جی سنائے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. قربان دلو جاں ہے کیا
تمہاری ہے قربان دلوں جاں ہے کیا شان تمہاری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے بیمار کو غفلت ہے بے ہوشی ستاری ہے بیمار کو غفلت ہے بے ہوشی ستاری ہے ایک نام تمہارا ہے ایک نام تمہارا ہے جو ہونٹوں پہ جاری ہے ایک نام تمہارا ہے جو ہونٹوں پہ جاری ہے قربان دلوں جاں ہے کیا شان تمہاری ہے سبحان اللہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہمارے درمیان ایک کالر ہے ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی السلام علیکم رفت آزاد کشمیر سے جی جی میری بہن کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک الحمدللہ آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں گلا خراب ہے ذرا چلو صحیح ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا پروگرام دیکھ رہی ہیں آپ جی جی انشاءاللہ روزانہ دیکھتی ہوں اچھا کیا اچھا لگتا ہے آپ کو ہمارے پروگرام میں جی بہت اچھا لگتا ہے اچھا کچھ سنانا چاہیں گی نعت وغیرہ جی میں نعت سنانا چاہتی ہوں میں یہ بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے نعت خوانی کا بچپن سے بہت شوق ہے اور ادھر ہماری طرف ایسا کوئی پلیٹ فارم اسٹوڈیو مطلب کمپٹیشن وغیرہ کچھ نہیں ہوتا نا تو میں چاہتی ہوں کسی نعت خوان سے اگر میری بات ہو جائے اور وہ مجھے معلومات فراہم کرے کہ میں آگے کیسے جاؤں اور میری آواز سب مسلمانوں تک کیسے پہنچے آپ ہمیں کال کر لیا کریں نعت سنا دیا کریں چلیں آپ رفت نعت سنائیے ٹھیک ہے
گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا. گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا. گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا. سبحان اللہ. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. ہائے ہائے. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں. اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے کیا بات رکھنا. ہے. سبحان اللہ. نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ. الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ. رفعت بہت اچھی آپ کی آواز ہے چندہ. اور آواز سن رہے ہیں. فون کٹ گیا. جی جی میں سن رہی اچھا. ہوں. اور آپ جب بھی کراچی آئیں تو ضرور ہمارے وینس ایچ ڈی پر آئیں. میں آپ کی نعت یہاں پر بٹھا کے سنوں گی اپنی بہن کی. اور خوش رہیں آباد رہیں. کال کرنے کا بہت شکریہ. چلیے جی ہم چلتے ہیں وحاج کے پاس. وحاج کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ سید وحاج زیدی موجود ہیں اور بڑے پیارے پیارے ہمیں قصے سناتے ہیں. آج چلتے ہیں وحاج ہمیں کیا سنا رہے ہیں. پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج مجھے لگ رہا ہے آپ کو روزہ شدید لگ رہا ہے. کیسے؟ کیونکہ آپ ورنہ روزانہ خوب مزے مزے سے بات کر رہی ہوتی. آج آپ کی آواز بھی تھوڑی جو سوکھی سوکھی دبی دبی ہے اور آپ کی آنکھیں بھی اندر ہوئی ہیں. ہاں نہیں ایسا نہیں. وہ ذرا گلے میں تھوڑا طبیعت خراب ہے. ہاں گلا خراب ہو گیا میرا. اس وجہ سے ایسا لگ رہا ہے. اور مجھے خود بھی تکلیف ہو رہی ہے بولتے ہوئے نا. لیکن ابھی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تو اس لیے چلے خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے. علی کی شان ولادت بڑی نرالی ہے. خدا سے فاطمہ بنت اسد سوالی ہے. کہاں رکھوں ولایت کی نعمت عظما، ملا جواب ہمارا مکان خالی ہے. مولا علی کی ولادت سے 3 دن پہلے بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں گئی. کعبے کے باہر تمام سردان قریش آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ہی بی بی فاطمہ اس کی قریب پہنچی. جیسے ہی قریب پہنچی کعبے کی دیوار میں دراڑ پڑی. دروازہ نہیں کھلا بلکہ دیوار میں دراڑ پڑی. بی بی فاطمہ اس سے اندر گئی اور پھر سے دیوار جو تھی وہ برابر ہو گئی. اب سردار قریش جو تھے وہ حیرانیت سے دیکھ رہے تھے یہ کیا ہوا ہے. فوراً سے جناب ابو طالب کے پاس دوڑتے ہوئے گئے اور کہنے لگے اے ابو طالب آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہیں اور آپ کی زوجہ وہاں خانہ کعبہ کے اندر ہے. انہوں نے کہا تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، آرام سے بیٹھے رہے. انہوں نے کہا اگر آپ نہیں لا سکتے، آپ نہیں چاہ رہے تو ہم ہی لے آتے ہیں، ہمیں چابی دے دیجیے.
हमें कुंजी दे दीजिए दरवाजे की। अब फौरन चाबी ली और जाकर खोलने लगे। पहली चाबी डाली, नहीं खुला दरवाजा, दूसरी डाली, फिर नहीं खुला, तीसरी डाली, फिर नहीं खुला। ऐसे तमाम चाबियां इस्तेमाल कर ली, लेकिन दरवाजा खुल के ही ना दे। अब फिर से पहुंचे और कहने लगे, ए अबू तालिब, दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है, ये आपने गलत चाबी दे दी है। उन्होंने कहा कि दरवाजा खोलने के लिए सिर्फ चाबी ही नहीं, बल्कि दरवाजा खोलने वाले का हाथ भी होना चाहिए। अल्लाह अकबर। अब 3 दिन बाद बीबी फातिमा उसी दीवार से, उसी जगह से जहाँ से वो आई थी, उस दीवार में वापस दरार पड़ी। वो बाहर आई, वापस से बराबर हो गई। अब रसूल खुदा बाहर खड़े थे। तमाम सरदाने कुरैश ने भी देखा कि वो तन्हा नहीं आई, बल्कि गोद में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। आई रसूल खुदा के पास, आके कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, मैं बहुत परेशान हूँ। ये बच्चा ना रोता है, ना आंखें खोलता है, ना कुछ खाता है, ना दूध पीता है। अब रसूल खुदा ने अली को गोदी में लिया और कहने लगे, या अली, आंखें क्यों नहीं खोली? तो जवाब आंखें खोल के जवाब देने लगे कि या रसूल अल्लाह, खाना काबा के अंदर तो ढेर सारे बुत रखे हुए हैं, 360 बुत है, और कल को मुझे इन्हीं बुतों को तोड़ना है। कहीं ये ना हो कि कल यही बुत तोड़ते वक्त इनकी जो छवि है ये मेरी आंखों में जम जाए। इसलिए मैं यहाँ आने से पहले, इस दुनिया में आने के बाद, सबसे पहले आपकी जियारत करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। अब पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह, क्या सुनाऊं? तौरात सुनेंगे, ज़बूर सुनेंगे, इंजील सुनेंगे, या कुरान सुनाऊं? अब रसूल ने पूछा कि या अली, आपने कुछ खाया क्यों नहीं? तो जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, बड़ी ही अजीब बात करते हैं, बुलाया आपने है। अब अच्छा तो नहीं लगता ना कि खाना वालिदा से मांगू। अब बीवी फातिमा बिन्ते असद आपको आपके घर में ले गई। अब मामूल के कामों की तरह वो अपने काम में लग गई, घर का काम संभालने लगी। इतने में ही एक बड़ा सा अजदहा, सांप नहीं बल्कि एक अजदहा जिसे सांपों का बाप कहा जाता है, आया। चाहा कि गुस्ताखी करे, अली के झूले में चले जाए। मौला ने भी अपना एक छोटा सा हाथ उसके मुंह में डाला, और जब बाहर निकाला तो एक टुकड़ा दाई जानिब था, दूसरा टुकड़ा बाई जानिब था। बीबी फातिमा बिन्ते असद आई तो वो भी हैरान हो गई। अब मौला अली कुछ थोड़े बड़े हुए। अब मौला अली 10-11 साल के ही हुए थे। रसूल खुदा तब बड़े थे तो तबलीग दीन किया करते थे। अब कुफारे मक्का के बच्चों ने सब देखा, और उन कुफारे मक्का ने भी देखा, तो उन्होंने फौरन अपने बच्चों को रसूल का दिखाया कि देखो ये जो है वो रसूल है और इनको तुम्हें मार रहे हैं। हमारे दुश्मन ऐसे करके उन्हें वर्गलाया और ने कहा कि तुम्हें इन पर पत्थर मार रहे हैं। उनके शैतान बच्चे पत्थर लेकर जाते और रोजाना आप पर पत्थर बरसाते। एक दिन आप शदीद जख्मी हुए हुए आए, आपका खून बह रहा था। अब घर में आए, जनाब अबू तालिब ने देखा। जनाब अबू तालिब ने कहा, अच्छा मैं अभी बात करता हूँ। गए, जाके पूछा कि भाई तुम लोगों के जो बच्चे हैं वो मेरे अपना भतीजे को मारते हैं। तो कहने लगी, बच्चे हैं सुनते ही नहीं। उन्होंने कहा, अच्छा बच्चे हैं नहीं सुनते। अब घर आए, अली को कहा, उठाया कि या अली, वो दिन आ गया जिस दिन के लिए मैंने आपको मांगा था। अब आलम ये था कि रसूल आगे थे, अली पीछे पीछे चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। रसूल पीछे पीछे थे, रसूल आगे आगे तो अली पीछे पीछे। अब मंजर कुछ यूं था कि अली खजूरें खा रहे थे। अब जैसे हम रमजानों में इफ्तारी के लिए खजूरें खाते हैं, वैसे आम खजूरें थी। ये भी नहीं कि कोई खास खजूरें हो, आम खजूरें थी, आम दरख्त से उगी थी। खाते जा रहे थे, खाते जा रहे थे, और उनकी जो गुठलियां थी, मुफ्ती साहब वो अपनी झोली में जमा कर रहे थे ना मुफ्ती साहब। और अब उन गलियों से गुजरे कि जहाँ बच्चे छुपकर बैठे थे और पत्थर बरसाते थे। अल्लाह। अब एक बच्चा निकला, उसे गुठली मारी, और ऐसी मारी कि कोई अपना कहता कि हाय मेरी टांग, कोई हाथ पकड़ के जाता हाय मेरा हाथ, कोई कहता हाय मेरा बाजू। और ऐसे शाम तक वो सारे बच्चे के जो रसूल को तंग किया करते थे, सताया करते थे, पत्थर मारते थे, उन सबके मौला अली ने किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी के पैर तोड़ दिए, किसी का बाजू तोड़ दिया। अब शाम के वक्त जब रसूल खुदा मौला अली घर आए, आराम से बैठे थे। कुछ ही देर में तमाम कुफारे मक्का अपने टूटे फूटे बच्चों को उठाकर गोदों में आ गए
کہ ابو طالب دیکھیں آپ کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کا کیا حال کیا ہے. تو مولا کے جو والد تھے جناب ابو طالب, جنہوں نے بھیجا تھا کہ علی جائیے, انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ جیسا انہوں نے جواب دیا تھا. جیسے کا سوال اس کے جیسا ان کے مطلب کا جواب دیا کہ بھائی بچہ ہے سنتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب مولا علی بھی تھوڑے بڑے تھے, بڑے ہوئے 11 سال کی عمر تک پہنچے. رسول خدا بھی, پھر رسول خدا نے ایک دعوت کی, اسے دعوت ذوالرشیدہ کہا جاتا ہے. عام دعوت تھی, سب کو دعوت تھی کفار مکہ کو کہ آئے اور سنے, آتے کھاتے ہاتھ صاف کرتے چلے جاتے. 2 دن تک یہی کام ہوتا رہا. تیسرے دن اب ابو طالب کو چلا لایا, آئے آ کے کہنے لگے پہلے کلام ہوگا پھر دام ہوگا, پہلے میرے بھتیجے آپ سے کلام کریں گے, پھر کھانا ہوگا, پھر دسترخوان ہوگا. اب رسول نے کلام کرنا شروع کیا, بتایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں, میں اللہ کا سچا حبیب ہوں. سب انکار کر رہے تھے, نہیں 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 آپ اللہ کے حبیب نہیں ہو سکتے. لیکن ایک 11 سالہ چھوٹا سا بچہ تھا, اٹھے کہنے لگے یا رسول اللہ میں چھوٹا ہوں, عمر میں بھی چھوٹا ہوں, جسم کمزور ہے, لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں, آپ سچے ہیں. تو رسول نے بھی کہا کہ علی آپ ہی میرے وزیر ہیں, آپ ہی میرے وسیع ہیں. اب آپ تھوڑے بڑے ہوئے, جیسا کہ انہوں نے فتح مکہ کے بتایا کہ جب تنگ کرے تو آپ نے چھوڑ دیا تھا. مفتی صاحب نے جیسے کہ بیان کیا کہ انہوں نے پھر مکہ چھوڑ دیا تھا, حالانکہ ان کو بہت محبت تھی, لیکن انہوں نے مکہ چھوڑ دیا تھا. تو اسے شب ہجرت کہا جاتا ہے. اس رات علی کو انہوں نے اپنے بستر پہ سلایا کہ آپ میرے بستر پہ سو جائیے اور میں جا رہا ہوں. اور مولا علی اس طرح سوئے کہ ساری رات کفار مکہ یہ سمجھتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں. صبح کا سورج نبودار ہوا, کفار مکہ رسول سمجھ کے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے جلدی سے آئے. چادر ہٹائی تو نیچے سے علی برآمد ہوئے, پوچھنے لگے یا علی رسول کہاں ہے؟ تو مولا علی نے جواب دیا کہ ارے تم نے کوئی میرے پاس چھوڑا تھا رسول کو, مجھے نہیں پتا. اب مولا علی نے خواتین محمد کو جمع کیا اور رسول خدا نے کچھ امانتیں دی تھی, کیونکہ آپ اتنے سچتے تھے کہ جو لوگ آپ پہ ایمان رکھتے تھے یا پھر وہ کافر جو آپ کو سچا مانتے تھے وہ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوا دیتے تھے کہ رسول اللہ یہ میری امانت ہے, یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں. تو آپ کے پاس جو ان کی امانتیں تھی وہ آپ نے مولا علی کو دے دی کہ یا علی صبح کا جب سورج نمودار ہوگا آپ اس ساری امانتیں انہیں لوٹا دیجئے گا. مولا نے امانتیں دی, خواتین محمد کو جمع کیا اور جانے لگے. اب جہاں مکے کی سرحد ختم ہوتی ہے وہاں تمام کافروں نے مل کر علی کو روکنے کی کوشش کی. 400 دربار فتح آدمیوں نے مل کر روکا. پہلے مقام پہ 100 ملے, پھر 200, پھر 300 اور ایسے 400 ملے اور 400 نے مل کر روکا. اب علی نے کہا کیوں روک رہے ہو؟ جواب دینے لگے کہ یا علی اب رسول تو چلے گئے, ہم آپ کو اقبال بنائیں گے, ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. اب جب رسول آ جائیں گے تبھی ہم آپ کو جانے دیں گے. مولا علی نے کہا اچھا. اب خواتین محمد کو اپنا اشارہ کیا کہ میری پشت کے پیچھے آ جاؤ. اب یہاں کوئی اور مرد ہوتا تو اتنے سارے لوگوں میں گھرنے کے بعد عورتوں کو پیچھے آنے کا نہ کہتا بلکہ خود ان کے پیچھے چلے جاتا. اب مولا علی نے کہا کہ سوچ لو آج وہ بھی نہیں ہے کہ جو مجھے روک لیا کرتے تھے. اگر میں نے تلوار چلائی تو ایسی تلوار چلاؤں گا کہ عرب کی بیوہاؤں کے سر پر کوئی بیوگی کی چادر رکھنے والا مرد باقی نہیں رہے گا. اب بدر کا کارزار سجایا گیا, کبھی عہد میں گھیر کر بلایا گیا, کبھی خندق میں بلایا گیا, کبھی خیبر میں بلایا گیا. اب سوچتا ہوں علی کی شان ولا کیسے لکھوں, میں کوئی خدا ہوں کہ دوسرا قرآن لکھوں. مگر آئے افسوس, ایک دن مولا علی نے ابن ملجم کو دیکھا, کہنے لگے کہ تم ہی میرے قاتل ہو. اس نے کہا یا علی میں آپ کا قاتل نہیں ہوں, میں آپ کی جنگوں میں شریک ہوتا ہوں. مولا نے کہا نہیں, رسول نے مجھے بتایا ہے. اس نے کہا نہیں یا علی, مگر کچھ وقت گزرا, اس نے سنا کہ ایک عورت ہے, نام اس کا قطامہ ہے. وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی. مگر پتا چلا کہ علی نے اس کے باپ داداؤں کو قتل کیا ہے جنگوں میں. تو اس نے فوراً حق مہر رکھا کہ اے ابن ملجم تمہیں علی کو مارنا ہوگا, علی کا سر حق مہر ہے میرا. اب لعنت ہو ایسی عورت پر جو اپنا حق مہر ایسا رکھے, اور لعنت ہو اس شخص پر جو اس حق مہر کو قبول بھی کر لے. اب ابن ملجم نے 1000 درہم کی تلوار خریدی, 1000 درہم کا زہر خریدا
اور اسے اس تلوار کو گرم کرتا پھر زہر میں ڈالتا, اس تلوار کو بجھاتا پھر گرم کرتا پھر زہر میں ڈالتا, اور ایسے بار بار کرتا گیا. اب بالآخر وہ شب آ گئی جسے شب ضربت کہا جاتا ہے. اب باقی کہانی بچوں میں آپ کو کل کنٹینیو کروں گا, کل سناؤں گا, تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں نا, بچے جو سن رہے ہیں. کل انشاءاللہ اس کو کنٹینیو اور کریں گے. کل ساتھ ہی ساتھ مولا علی کی شب شہادت بھی ہے, کیونکہ بالکل بالکل ہم انشاءاللہ کل ہم سب ساتھ میں ہوں گے. اچھا جی, بات کریں گے کیونکہ سیگمنٹ آہستہ آہستہ ختم ہونے کی جانب ہوتا ہے, اور آج اسپیشلی ایوری فرائیڈے آتے ہیں ہمارے ساتھ حکیم ساجد اسلام صاحب, اور آج وہ بتائیں گے کیونکہ آج 20واں روزہ ہے, اور جو لوگ روزے گزارتے چلے جا رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے دوائیاں بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں, تو ان کی اب کنڈیشن کیا ہوگی, کیا وہ ویک بہت ہو جائیں گے, میڈیسن لے سکتے ہیں کہ نہیں, اور ان کو اپنی دوائیاں 10 دن میں بھی کنٹینیو کرنی ہے کہ نہیں. حکیم ساجد اسلام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈی ہائیڈریٹ, گرمی بہت زیادہ, دوائیاں بھی لینی ہیں جی. اور روزے بھی رکھنے ہیں. جی ابھی ایک تو ایسا ہے کہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے, بالکل, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے. آج میرا شوگر کے ساتھ ساتھ گفتگو کرنے کا جو ابھی میرا جو بیٹھے بنا ہے پروگرام, بالکل بالکل, پانچ جوڑوں کے لیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہاں پہ جو حاضرین موجود ہیں اور ہماری جو بات سن رہے ہیں, سب سے درخواست ہے کہ میری بات پہ آمین کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب ماں اور باپ جو بننے کے خواہش مند ہیں, جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں, جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں, جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں, اور جن کے پاس بیٹے بیٹیاں دونوں ہی نہیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے سے جو ہے کن بول دے اور ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. آمین. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں جس کو چاہوں بیٹے عطا فرماؤں, اور جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرماؤں, اور جس کو چاہے اولاد نہ دوں, اور یہ اللہ ہی کے راز ہیں. اور جہاں تک علاج کی بات ہے, وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سنت کو سمجھتے ہوئے جو ہمارے میں کوئی فزیکلی خرابی آتی ہے, ہماری رپورٹس آتی ہیں, ان کا ہمارے اوپر فرض ہے. سنت تو ہے ہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن یہ چھوڑ دینا یہ غلط ہے کہ جی بس جو اللہ کی مرضی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج کو جو ہے وہ سنت قرار دیا ہے, اور انبیاء کی سنت ہے علاج. تو ایسے افراد جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولادیں نصیب فرما دے. اور جہاں تک بات ہے اس عشرے کی, یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے, ایسے ہی ہم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کے مانگ لیں اپنے لیے ہر چیز. یہ موقع ہے, ہو سکتا ہے اگلے سال ہم میں سے کوئی یہاں نہ ہو, بے شک ایسا ہی, ٹھیک ہے. اور بہت سے ایسے دسترخوان ہیں, جیسے میں سبھی کی دعا سن رہا ہوتا ہوں کہ جن کے بھائی بیٹے ان دسترخوانوں پہ نہیں تھے, ان کے لیے دعا کروا رہی ہوتی ہیں, اور وہ دماغ پہ لگتی ہے ایسی بات کہ واقعی بات تو صحیح تھی کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان میں نہیں تھے. تو رمضان کے جو دن چل رہے ہوتے ہیں ہمارے مریضوں کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو ویسے ہی ایک بہت بڑی نعمت بنا دیا ہے, کیونکہ روزہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماریوں کے خلاف ایک جنگ کی حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ اس کے اندر جو ہے ہمارے جسم کے مدافعتی نظام جو ہے بھوک کی صورت کے اندر ان فاسد مادوں کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے, اور جو ہمارے جسم کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو روزہ یہ جو رہ گئے ہیں, ابھی گزر نہیں چکے, ابھی رہ گئے ہیں, تو اس کو غنیمت جانیں. اور یہ ماحول ہمیں عام دنوں میں میسر نہیں آتا ہے. رمضان میں ایک ماحول بھی ہوتا ہے کہ بندہ اس دوران میں اپنے, کیونکہ سارے دن کھانے پہ تو ویسے بھی پابندی ہوتی ہے, اور جس نے روزہ نہیں بھی رکھا ہوتا, ایون کہ ہمارے مسلمانوں کے علاوہ میں دیکھتا ہوں کچھ ایسے غیر مذہب لوگوں کو, وہ بھی روزے کا احترام کر رہے ہوتے ہیں, اور چھپ چھپ کے, مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ چھپ چھپ کے ایسے کھاتے ہیں کہ روزہ داروں کی دل آزاری نہ ہو. یہ احترام کہلاتا ہے, احترام کہلاتا ہے یہ, اور یہ انسانیت ہے یہ کہ کسی کے آپ مذہب کا احترام کر رہے ہیں. تو ہم تو الحمدللہ
उस नबी की उम्मत हैं जिसके बाद कोई पैगंबर भी दुनिया में नहीं आना, ठीक है, खातमुन नबीयीन की उम्मत से हैं हम। तो हम ये चंद दिनों के जो हमारे ज़िंदगी में लम्हात हैं, जो दिन हैं हमारे, बात ये थी कि अच्छा एक बात बताओ, ये जी। जो आप बात करें जी जी ना उम्मीदी, क्योंकि हम लोग जब अल्लाह की बात करते हैं, रमजान की इबादत ला ना उम्मीदी जो है ना वो कुफ्र है। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, बिल्कुल, यही है बिल्कुल, जी अल्लाह आयत। की रहमत से बिल्कुल सही पढ़ी ना मैंने उम्मीद नहीं होना चाहिए। कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हो बिल्कुल, जाना। बिल्कुल। आज मैं आपके आने से पहले मेरी क्योंकि बहुत से ऐसे बेऔलाद जोड़ों के साथ जो है मेरी गपशप चल रही थी। जी जी किसी को 7 साल सभी, किसी को 15 साल, तो किसी को 5 साल। हाय हाय तो इनफर्टिलिटी का मसला था और मेरे पास रिपोर्ट्स लेके आए हुए थे। और अभी भी जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने कुछ को कहा कि भाई मैं प्रोग्राम में हूँ, मैं यही मौजू ही शुरू करता हूँ, ठीक है। सही। एक तो दुआ करवाते हैं अपने रोज़ादारों से कि ऐ अल्लाह पाक इन सब को इनकी मुरादें पूरी कर दे और इनको नेक सालिहा औलाद अता फरमा दे, आमीन। फरमा बरदार कर दे। अल्लाह पाक जिनके पास औलादें हैं भी, मैं कल एक मेरे पास से बुजुर्ग आते हैं पुरानी सब्जी मंडी से, जी उनके बेटे हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, उनके बेटे हैं लेकिन उनके बेटे नहीं हैं, अच्छा ठीक है। जब मैं एक माँ को रोता हुआ अपने सामने देख रहा था और जब मैं अपने एक उस बुजुर्ग के आंखों में आंसू दे रहा था जिसने अपने बच्चों के लिए बेहतरीन घर बना के दिया, हाय अल्लाह, आज वो 4 मंजिला घर के अंदर बेघर हैं वालिदैन, और माँ का एक बेटा मेरे नाम से मंसूब है, ठीक है। और वो मुझे भी देखती है और बोलती है कि वो मेरा नाफरमान है, हाय अल्लाह, तो आपके नाम का बेटा, और आप काश आप होते। हाय हाय हाय। तो मैंने उनको बोला जी आप रमज़ान चल रहा है, आप दुआ कर दें इनके लिए, और मेरा दिल ये कहता है ऐ माँ अगर आप दुआ करोगी तो अल्लाह कबूल फरमा लेगा, अल्लाह इसका दिल बदल देगा, बेशक बेशक, तो ये नरम हो जाएगा। क्योंकि मैंने साजिद नाम के बंदे इतने सख्त भी नहीं देखे तो अल्लाह के आगे सजदा करने वाले जो होते हैं, तो मतलब यही है कि अल्लाह पाक जिनको भी अता फरमा दे नेक साले औलाद अता फरमा दे, आमीन, ताबेदार औलाद अता फरमा दे। इलाज के हवाले से सभी ऐसा है, शुगर की बात तो हमारे हर उसके टॉपिक में होती है, बिल्कुल, हर टॉपिक में होती है, और इसमें शक भी नहीं है कि ज़ियाबीतस इंसुलिन की जो ज़्यादती है उसकी जो प्रॉब्लम है औरतों के अंदर बेऔलादी का सबब बनती है। ठीक बहुत से ख़ास तौर पे औरतों में, मर्दों में कम, औरतों में ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हार्मोनल इशू आ रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के साथ पर मंथ एक ऐसा सेटअप जोड़ दिया है जिसकी वजह से उसके हार्मोन्स का उसको अंदाज़ा चेंज होते रहते हैं, चेंज तब्दील होते रहते हैं, ठीक। तोड़ फोड़ हर वक्त जो है ठीक। औरतों में ये जारी रहती है। सही। तो इनफर्टिलिटी के हवाले से या फिर बच्चेदानी के अंदर मौजूद जो PCOS हो जाती हैं, जो पानी की थैलियां हो जाती हैं, ये जो अंदर के उज़लात होते हैं, जब ये रसोलियाँ पैदा हो जाती हैं ना, जी। ये काफ़ी हद तक रुकावट बन जाती हैं औरत की सेहत को डिस्टर्ब करने का। हार्मोन्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो अंडे जाता ना है। बनने की वजह अंडे भी ना होती है। बनने की वजह ये होती है जब इनकी शक्ल ऐसी इख्तियार हो जाती है कि ये पूरे जिस्म में बगाड़ पैदा करती हैं और यहाँ से माहवारी डिस्टर्ब होती है, हार्मोनल इशू जो है वो प्रॉब्लम पकड़ता है। यहाँ के जिस तरह हर माहवारी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सिस्टम बनाया, एग बनते हैं, अंडे बनते हैं जो ओवरी के अंदर महफूज हो जाते हैं और वक्त ज़रूरत अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जो है हाय। हाँ इंसान पैदा होता बेशक, है। बेशक। और अरे मेरा रब है, देखिए जो चाहे वो जो अगर रुकावट में उसके राज है, ये आप ना उम्मीद ना एक हो, और अल्लाह कारी से साहब कभी। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं। एक सर मुझे हदीस है जो मैं अपने मतहब के अंदर बताता हूँ जी जी और मैं बेहतर समझता हूँ हर उस मरीज़ को जिनके कॉन्सेप्ट के अंदर ये बातें आ चुकी हैं कि मेरे ऊपर जादू कर दिया गया है, मुझे जादू कर दिया। अच्छा जादू तो है, होता है जादू, फर्क है। कुरान पाक में आया है जादू होता है, लेकिन अभी ये तो नहीं है कि सब पे जादू ही हो गया, जिसकी भी बात करें जादू हो गया। ठीक। नजर बद की भी कोई अहमियत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नजर बद जो है वो पहाड़ से गिरा देती है, बिल्कुल सही। ऊंट को हंडिया में ले हंडिया में आती है। डालती। अभी आपको ये कैसे पता चले कि ये नजर बद जो है आपके ऊपर प्रॉब्लम कर रही है? आप जिस भी गैबदान के पास जाएंगे, ये अच्छा ठीक है,
गायब दान यही है ना जो आजकल हाथ देख के अच्छा हाल ठीक बता है, रहे ठीक होते है, हैं। चलिए ठीक है। ऐसे लोग जिनका खास तौर पे काम ही है, उन्होंने देखते ही आपको बोल देना कि जी आपके साथ आपके किसी रिश्तेदार ने आपके ऊपर जो है वो जादू करवाया हुआ है, और कुछ नहीं भी करे रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़ा करवा दें कुछ करें और कुछ हो नहीं। मुआशरे में वो कहते हैं ना कि हम फसाद फैलाने वाले नहीं हैं ज़मीन के अंदर, जबकि यही फसाद फैलाने वाले हैं। मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक ऐसी में हदीस आपको उसका मफहूम सुनाने लगा हूँ, मैं हुबहू तो बयान नहीं कर सकता, कि एक सहाबी जब अपने गुस्ल करने के बाद निकलते हैं बाहर और दूसरे सहाबी की उनके ऊपर नज़र पड़ती है और वो उनको देखते हैं और माशाल्लाह नहीं बोलते हैं और उनकी खूबसूरती के बारे में अपने मुंह से अल्फाज निकालते हैं, तो वो नज़र जो होती है उनकी उनको लग जाती है। यहाँ पे ये जो शख्स होता है जिसके बारे में ये बोला जाता है कि आपका जो जिस्म है बहुत ज़्यादा नफीस है, और उसको वो नज़र लग जाती है, नज़र लगते ही वो बेहोश होकर गिर जाता है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब उनको लेके जाया जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजरा सारा पूछा, फरमाया क्या हुआ, फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने ये अल्फाज बोले और ये बेहोश हो गया। जब ये बातें सामने आई तो आपने फरमाया चलो अपने वजू का पानी दो, या अपने उनके जिस्म से पानी बहाया। यानी कि मैं सादा अल्फाज में अपने उन मरीज़ों को बोलता हूँ जो बहुत अरसा से मेडिसिन खा रहे हैं, उनकी मेडिसिन उनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही नजर बद की वजह से। अल्लाह। तो ये आप ऐसा करें कि अगर हदीसें तो कुछ मैंने ऐसी भी सुनी है, सोल्यूशन बता रहे हैं, सोल्यूशन में बता रहा जी नाज़रीन, मैं भी हदीसें सुनने तो वाला कुछ मैंने ऐसी भी सुनी है कि जिसकी नजर लगती है उससे वजू का पानी का मुतालबा किया जाए। ये तो बड़ी बड़ी मुश्किल ठीक है ना, काम हाँ ये बात यही अल्फाज बहुत वहाँ मुश्किल आते हैं कि यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ फरमाया है, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, कमी बेशी अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। और ये मैंने ये सुना कि जब किसी आपसे कोई पानी मांगे आपके वजू का वो पानी नहीं जो बच गया हो, कुल्ली समेत जो आपके वजू का पानी एक जगह पे जमा होगा कुल्ली समेत, उस वजू के पानी को आप अपने सर, सीने और कमर पे बहाएं। नजर बद का तोड़ है, जिसकी नजर लगी हो। अभी ये सवाल पैदा हो गया कि नजर पता नहीं किसकी लगी होगी, बहुत बड़ा मजमा है, किसी महफिल में गए हुए हैं, अल्लाह जाने अभी मैं यहाँ पे मुझे जो है सारे गुर गुर के देख रहे हैं तो किसकी नजर लगी हो। तो यहाँ पे जब ये बात होती है तो आप किसी अपने जो करीबी है, आपकी बेटी है, बेटा है, आपकी मिसेज हैं, आप अपने किसी भाई से, किसी दोस्त से, जैसे मैं मुफ्ती साहब से मुतालबा कर सकता हूँ सर मुझे अपने वजू का पानी दे दें, तो मुफ्ती साहब अपने वजू का पानी नीचे नहीं बहाएंगे, वो एक चीज में जमा करके मुझे दे देंगे, मैं उस पानी को अपने सर, सीने और कमर पे लगा लूंगा। और ऐसे बहुत से मरीज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, और इसके अलावा मुआवज़तैन है सर, साथ सूरह फलक और नास हैं, इनका भी स्पेशली जिक्र है। अल्लाह के नबी वसल्लम के ऊपर जब ये चीजें हुई तो मुआवज़तैन उतरी ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर 2 दफा जादू हुआ। ठीक है, पाक अलैहिस्सलाम के पर जादू होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत मुआवज़तैन यानी सूरह फलक और सूरह नास ये नाजिल फरमाई, और इसमें 11 आयतें हैं। 11 तो आयतें। एक यहूदी औरत ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक लेके उसमें 11 गिठाने दी। अल्लाह। तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को इरशाद फरमाया था कि फलां कुएं में चले जाओ और वहां पर जो ना ऐसे ऐसे करके एक ने जादू किया है उसे निकाल के लाओ। तो फिर अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से आप एक एक गिरा को खोलते रहे और एक आयत पढ़ के दब करते रहे। तो ये मुआवज़तैन बड़ा अच्छा तोड़ है, बहुत अच्छा जादू का, नजर बद का। और फिजिकली जो आगे हमारी बात वो आगे है मुफ्ती साहब वजू का पानी साथ। अभी मेरे पास एक पेशेंट आता है इलाज करवाने के लिए बे औलादी का, अभी तो अल्लाह ने उनको औलाद दी है, मुजाहिद नाम था उनका, नाम से मुजाहिद थे वो, ठीक है। तो हाँ जी, मेरे पास आते हैं, बड़े परेशान होते हैं और अपनी मिसेस को वो इलाज करवाने के लिए कराची मुंतकिल होते हैं। ये मेरी बात हो रही है 4-5 साल पुरानी। तो वो आते हैं, मुझे बोलते हैं जी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है और मैं एसोस्पर्मिया के अंदर हूँ और मेरी मिसेस के जो एग हैं वो भी सही नहीं बनते हैं, फॉलिकल का साइज सही नहीं है, कम है फॉलिकल का साइज। तो मैंने उनको कहा कि जी आप कल मैं आपको दवाई देता हूँ, आप कल मेरे पास आएँ, लेकिन इस तरह से मेरे पास आप आ जाएं
کہ آپ ایک دوسرے کے وضو کے پانی سے میاں بیوی جو ہے وہ نہا لیں اور سورہ فلق اور ناس کی بھی ایک دوسرے کے اوپر دم کر کے تلاوت کر دیں، اور ساتھ جو ہے آپ آیت الکرسی بھی جو میں کرواتا ہوں، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد او حاضر، آیت ہے قرآن پاک کی، ٹھیک ہے، مختلف آیات ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع، یعنی کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ نے یہ پڑھنی ہے اس سے پہلے جو میرا ذاتی ایک تجربہ ہے یا میں نے کسی پہ کر کے دیکھا کہ جب آپ معوذتین پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، پھر جا کے اس دم کو اپلائی کریں تو بہت زیادہ انشاءاللہ تعالی اس پہ اثر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ انہوں نے یہ عمل کرتے ہیں، یہ کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں، نیوی کے ملازم ہیں اور کہیں چلے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنا وظیفہ زوجیت میں جاتے ہیں اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، 7-8 دن کے بعد جو ہے ان کی مسز کی جو پوزیشن ہوتی ہے، میرے پاس نہیں ابھی یہ آئے ہیں، میڈیسن کے لیے نہیں آ سکے اگلے دن میرے پاس، پھر آتے ہیں میرے پاس اور مجھے فون کر کے بولتے ہیں کہ جی الحمدللہ ہم نے یہ کام کیا اور میری بیوی کو اللہ نے امید لگا دی اور وہ الٹیوں کی کیفیت کے اندر ہے، ان کے ساتھ یہ پوزیشن چل رہی ہے۔ تو نظر بد کی وجہ سے اچھا یہ ہے کہ ان کا وہ حمل پہنچا نہیں ہے، وہ گر گیا، یعنی کہ دوسرے مہینے میں گر گیا، لیکن کیا ہوا کہ اللہ نے امید لگا دی ان کو جو ایک دفعہ بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ نظر بد کی وجہ سے ایک انسان کمزور سے کمزور ہوا چلا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہونے والی کمزوریوں کو آپ میں کوئی آ رہی ہیں، جب آپ علاج شروع کریں گے وہ بہت جلدی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ابھی میں آپ کو صرف اتنا بتاتا چلوں کہ ہاں میرے نمبرز کے اوپر سبھی اپنے پروگرام کے بعد بے شمار کالز آتی ہیں مجھے، اور ہر بندے کی بیماری ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے اندر شوگر کے بہت سے مریض ہیں، اور شوگر کا تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ویسے ہی ایک پیشنٹ کا ایسے جیسے ہر گھر میں ایک ضروری ہاں جی، ہے، ہاں بہت زیادہ پیشنٹ کی کالز آتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ سبھی کہ ابھی الحمدللہ ایسا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ بھی کافی عرصے سے پروگرام چلنے لگ گئے ہیں، آپ کے پروگرام میں بھی سنے ہوئے لوگ جو تھے جن کو یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ تو علاج جو شوگر کا گارنٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارا جب وہ پیشنٹ ایک ٹھیک ہو جاتا ہے نا تو وہ آگے پھر ہم تو سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایسے پیشنٹ کے اوپر ورک کر رہا ہوتا ہے جو اس کے خاندان کے اندر، اس کے فرینڈز لسٹ کے اندر اس کے جو ایسے دوست تھے جن کو اس مبتلا تھے، وہ ریکویسٹ کرتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، اور میری طرف ان کو بولتے ہیں کہ جی کوئی یہاں پہ دھوکہ فراڈ نہیں ہے، اچھی بات ہے، کوئی یہاں پہ دھوکہ فراڈ نہیں ہے۔ اور میرا پیشنٹ اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ وہ ہے، سبھی کے ہی پروگرام میں جو میں نے موضوع شروع کا اختیار کیا تھا وہ شوگر کا تھا، پھر ڈائلیسس کا کیا تھا، اور ان کو بڑا شوق لگا تھا میری بات سن کے، کیونکہ ہم نے تو انہوں نے مجھے بلوایا تھا کہ جی آپ کے بارے میں سنا ہے آپ پروگرام کرتے ہیں، میں نے بولا آ جائیں گے، بیٹھے ہیں تو موضوع میرا شوگر کا شروع ہوا۔ شوگر میں جب میں نے کہا، مجھے آج بھی الفاظ یاد ہیں کہ مجھے ایک شوق لگا ہے جو الفاظ آپ نے بولے ہیں، کیونکہ شوگر کا سب یہ کہتے ہیں علاج کہ سب نے یہ بول دیا کہ شوگر کا دنیا کے اندر علاج نہیں ہے، دنیا میں علاج نہیں ہے، تو سبھی مدنی صاحب جب ہم ایک مریضوں کا علاج کر چکے ہیں اور ہم ہر پیمانے کے اوپر ان کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی صحت کے اندر ٹھیک ہیں، اپنے روزمرہ کے لوازمات میں وہ بہتر ہو چکے ہیں، تھکتے نہیں ہیں کام کرتے ہوئے، قوت ارادی ان کی بہترین ہو چکی ہے، تو کیوں کہ شوگر کا جو مریض ہوتا ہے وہ اعصابی مریض ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے کافی پروگرام کے اندر یہ جو شوگر کے اوپر بھی بات کی ہے نا سبھی، جیسے میں بانجپن کے موضوع سے ذرا ہٹ رہا ہوں، بانجپن کا تو ہمارے پاس لوگ ڈائریکٹ آ سکتے ہیں، جی ہم سے بالکل آپ کو صرف بتا دیا ہم نے کہ بانجپن کا علاج موجود ہے، آپ قدرتی غذاؤں کے قریب رہیں۔ ہم ہمیشہ بانجپن کے مریض کو بوتل پینے سے بہت سختی سے منع کرتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ جو ہوتا ہے، خاص طور پہ عورت کے لیے تو جو ہے جو کھٹے بوتلیں آتی ہیں جو مختلف ناموں سے مارکیٹ سے ملتی ہیں، جو لیڈیز مشروب جس کو کہا جاتا ہے، اس سے ہی ایوائڈ کریں آپ، جس میں مختلف نام ہے، میں کسی کمپنی کی
दिलजारी नहीं करना चाह रहा कि वो इस्तेमाल ना करें और केमिकल्स की चीज़ें इस्तेमाल ना करें और कुदरती चीज़ों पे फोकस रखें, अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। कुछ ऐसे जरासीम होते हैं जिनको हम सोजाक का नाम देते हैं, जो वजीफ़ा ज़ौजियत के दौरान के अंदर औरतों में मर्द को और मर्द से औरतों को शिफ्ट हो जाता है। तो लिहाजा जहाँ पे भी ऐसा मसला आ रहा है, एक दूसरे को ताना देने की बजाय और ख़ानदान के मुख्तलिफ ऐसे उचक्के लोगों से महफूज रहें जो आपके घर बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, है ना। ऐसे लोगों से दूर रहें जो ये बोलते हैं कि जी ये छोड़ दो, औरत को औलाद नहीं होती है, और जो बोलते हैं इस मर्द को छोड़ दो, औलाद नहीं होती है। अल्लाह के खुजानों में किसी चीज की कमी नहीं है। बेवकूफ लोग हैं, घरों को बर्बाद करते हैं। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का मुफ्ती साहब, सही बात है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम लोगों ने ताने-ज़नी की थी ना, बिल्कुल ताना-दनी की, पर अल्लाह का लेकिन अल्लाह मुआवजा तबारक हुआ। व तआला हिकमत है कि अल्लाह तबारक व तआला सर, हजरत मैं- इतनी वो कहते मैं इतनी उम्र का हो गया हूँ। जी हाँ, जी बिल्कुल। 90 मैं साल सर का अभी कितना सौ पाकिस्तान के अंदर एक वाकया है कि ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उस मौसम के फल दिखा दिए जो उस मौसम में नहीं होते थे। जी जी ठीक है, तो कुन परवरदिगार बोल दे, और इंसान की क्या मजाल है। हम शिफा देते हैं क्या किसी को? हम किसी को शिफा नहीं देते। हम तो ये दुआ करवाते हैं कि अल्लाह इन हाथों में शिफा दे दो, शिफा दे दे। शिफा देने वाली जात तो अल्लाह तबारक व तआला की है, वो शिफा दे सकता है। जहाँ पे फतवा लगा दिया जाता है ना, मैं ही क्यों नहीं हूँ, और मैं ये बोलूं कि एक बंदा कैंसर के मर्ज के अंदर है और मैं उसको ये बोल दूं नहीं जी आपका इलाज नहीं है, अभी जाएं आप घर के ऊपर, अल्लाह को याद करें। अल्लाह तो अव्वल व आखिर था ही, अल्लाह तो अव्वल व आखिर था ही। बहुत से ऐसे मरीज मेरे हाथों से अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा दिलवाई। जब मैं उस मरीज को मेरे पास मेरा एक मतब का असूल है, इसको मैं असूल मतब में रखता हूँ कि जब मेरे पास कोई मरीज आता है या बहुत से मेरे ऐसे मरीज जो मेरे से मशवरा करते हैं और उनको मैं कुछ बताता हूँ, तो उनसे मैं एक आखिरी लफ्ज़ जो करवाता हूँ वो ये होता है कि जी आप दुआ कर दें, अल्लाह तबारक व तआला मुआलजीन के पास जो बीमार हैं चल रहे हैं, अल्लाह उन मुआलजीन के हाथों में शिफा दे दें, और अल्लाह ताला इनको उन हाथों के ज़रिए शिफा दे दें जिन जिन के पास चल रहे हैं। और हम अपने लिए खुसूसी करवाते हैं। हकीम साहब, अब आपने एक चीज रिपीट करनी है ताकि करें। जिन्होंने विनस टीवी ऑन किया है, जी, जी। और वो आपकी बड़ी खूबसूरत बात वो ये है, एक तो वो खाली पेट न पानी खाने पीने की, और शुगर पेशेंट को कौन सी चीजों की एहतियात करने की, और एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि वो अल्लाह पाक ने कोई भी कोई ऐसी मर्ज दुनिया बीमारी में नहीं उतारा, दुनिया में नहीं पैदा की ठीक जिसका है। कोई इलाज न हो। वो बताएं जी खाली जी, पेट का। मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूं कि शुगर किन लोगों को होती है। शुगर उन लोगों को होती है जिनको टेंशन होती है। शुगर हमारा लाइफस्टाइल है, और टेंशन तो सबको ही होती है। कौन सा दुनिया में ऐसा शख्स है जिसको टेंशन नहीं होती है? अभी बात ये होती है कि अल्लाह तबारक व तआला एक कुरान पाक की आयत में फरमाते हैं कि मैं किसी शख्स के ऊपर इतना वजन नहीं डालता जिसको वो बर्दाश्त ना कर सके। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला उसकी रैयत के बाहर जो है उसको वो वजन नहीं डालता। तो अब भी हम जो है एक तो दुनिया में मशगूल हैं बहुत ज़्यादा, छोटी सी दुनिया के अंदर जिसका क़यामत के हवाले से कोई वो ही नहीं है। 2 दिन की ये दुनिया है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप सभी मेरे से टाइम का बोली थी 2 मिनट का, मैंने दुनिया को भी बोल दिया 4 दिन की, या किसी ने बोल दिया होगा कि दुनिया 4 दिन की है। मैं वो एक शेर भी सुना दूंगा, लेकिन फिर किसी मौके के ऊपर। तो बात ये हो रही है कि इन 2 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को कंप्लीट करते हुए आपसे माजरत चाहूँगा, इसलिए कि इफ्तारी का टाइम होने वाला है। निहार मुँह पानी पीना छोड़ दें ताकि आपको हिसाबी तौर पे कमज़ोर ना करें। निहार मुँह पानी पीना छोड़ दें ताकि आपको हिसाबी तौर पे कमज़ोर ना करें। निहार मुँह अगर आपने पानी पीना है तो खजूर, शहद कुछ ना कुछ खा के, जिस तरह हम रोज़ा इफ्तारी अभी कर रहे हैं, रोज़े का महीना इस बात की याद दहानी है कि आपने निहार मुँह पानी पीना, खजूर खा के, सेब खा के, कुछ खा पी के जैसे रोज़ा इफ्तार करते हैं, इसी तरह खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। खाली पेट पानी पीना बीमारियों का बायस है, और शुगर होने की 90% वजूहात के अंदर निहार मुँह पानी पीना है, जो आपको हिसाबी तौर पे कमज़ोर करता है। उसके बाद आपके ऊपर जो टेंशनें आती हैं उस टेंशन की वजह से आपका दिमाग असब जो है वो डिस्टर्ब होता है, और शुगर हकीकतन जो होती है वो दिमाग से ही पैदा होती है। इसको हम जो बोलते हैं हकीकी शुगर बोलते हैं। हिसाबी शुगर जो होती है वो असब से होती है, दिमाग से होती है। इस दिमाग में टेंशन आने
کرنے کی وجہ سے ہمارا ڈائریکٹ لبلبہ متاثر ہوتا ہے. بیشک. ہمیشہ بولا جاتا ہے جی ٹینشن ہوئی تھی شوگر ہوگی، ٹینشن ہوئی تھی شوگر ہوئی تھی. ابھی شوگر کے مریض کیا چیزیں استعمال کریں، میں آخری چند سیکنڈ میں بات مکمل کرتا ہوں. شوگر کے مریض چینی، چاول، سفید آٹا، بڑے گوشت سے بنی ہوئی تمام چیزیں اور بیکری آئٹم آ گیا اس میں، یعنی کہ کاربوہائیڈریٹس مت لیں. ڈائریکٹ ایسی چیزیں جن میں جو ہے چینی کی طرح کاربوہائیڈریٹس آتی ہیں، ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں. 2 چمچ زیتون کا صبح اور شام یا کھانے میں یا کسی بھی طریقے سے استعمال کریں. تو انشاءاللہ تعالی باقی دسترخوان پہ ملیں گے. دسترخوان پہ ملیں گے. اچھا جی ناظرین، ہم جب تک دسترخوان کی طرف چلتے ہیں، میں زبیر بھائی آپ نعت پڑھیں تاکہ ہم جب تک دسترخوان کی طرف چلتے ہیں. اور ناظرین دعاؤں کا ٹائم ہو گیا ہے تو درود شریف پڑھتے ہیں سب مل کے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہم جیسے نکلموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز کیوں ذکر صحابہ نہ کرے، ذکر نبی میں کیوں ذکر صحابہ نہ کرے، ذکر نبی میں کیا چاند کے نزدیک ستارے نہیں ہوتے، کیا چاند کے نزدیک ستارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا، ورنہ محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے، محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس
اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے ناز یہ ایک بار پھر میں دسترخوان پر موجود ہوں اللہ کے کرم سے، اور اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے، ہم اس قابل نہیں ہیں، اور سب اپنے گھر میں دعا کریں، اور ہم یہاں پر اپنے وینس ایچ ڈی ٹی وی چینل پر اپنے دسترخوان پہ دعا کرتے ہیں، اور مدنی صاحب ہماری دعا جی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ مولا کریم تیرا لاکھ لاکھ کروڑ احسان کے مولا کریم، آج 20ویں روزے کے افطار کے وقت تو نے ہمیں یہاں جمع فرمایا، اور ہم نے اپنے گناہوں سے آلودہ لتھڑے ہوئے ہاتھوں کو تیری پاک بارگاہ میں اٹھا دیا ہے۔ اے اللہ، ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی سابقہ زندگی میں بے شمار گناہ کیے ہیں، لیکن اے اللہ تو ہمارا پاک پروردگار ہے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ مولا کریم تیری چوکھٹ پر آ کر اپنے ہاتھوں کو دراز کر کے تجھ سے سوال کرتے ہیں، تجھ سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری حتمی بخشش فرما دے، مولا ہماری حتمی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ نیکیاں کرنے سے ہمیں محبت عطا فرما دے، اے اللہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے، گناہ کرنا ہمارے لیے بے حد دشوار کر دے، مولا کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کی تلاوت کرنے کا شوق عطا فرما، اے اللہ قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما، تمام ہی اہل بیت اطہار سے سچا پیار رکھنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کی سچی الفت عطا فرما۔ مولا کریم افطار کے وقت نہ جانے کتنے مریض ایسے ہوں گے جنہوں نے ہاتھ دراز کیے ہوں گے، اے اللہ اس افطار کے وقت اس سے التجا کرتے ہیں، مولا سارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ تمام کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما دے، اے اللہ تمام مریضوں کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، حضرت امام زین العابدین کا واسطہ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دے، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مشکلات میں گرے ہوئے لوگوں کی مشکلات کو آسان فرما دے، اے اللہ بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما دے، اے اللہ جو برسے روزگار ہیں تمام کے رزق حلال میں خیر برکتیں وسعت عطا فرما، اے اللہ محتاجگی والی زندگی سے ہمیشہ ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ جتنے مسلمان اس دنیا فانی سے چلے گئے اے اللہ تمام کی بخشش فرما دے، اے اللہ تمام کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اے اللہ ہم تمام کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں محتاجگی والی زندگی سے ہمیشہ محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے یہ ہاتھ اٹھیں تو فقط تیری بارگاہ میں اٹھیں، مولا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیشہ محفوظ فرما، اے اللہ ہم تمام کو بزرگان دین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری حتمی بخشش فرما، مولا کریم عشرہ مغفرت کی آخری گھڑیاں ہیں، اے اللہ تجھے واسطہ ہے اس رمضان کا، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے آزاد فرما دے، اے اللہ جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرما دے، مولا کریم اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے، اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے، اے اللہ جو ایام باقی ہیں اس ماہ مقدسہ کے مولا ہمیں اس میں کثرت کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ روزانہ نماز تراویح با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس ماہ مقدسہ میں جو ایام باقی ہیں اس میں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو عبادتیں اس ماہ رمضان میں ہم نے کی ہیں اے اللہ تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو کرنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، اے اللہ اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اے اللہ ہماری اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ اس کے آنر کو مولا کریم صحت کاملہ
عاجلہ نافع عطا فرما. اے اللہ ان کی بھی تمام دعاؤں التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ جتنے احباب افطاری میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں اے اللہ ان تمام کے رزق حلال میں خیر برکتیں وہ ساتھ عطا فرما. اے اللہ تمام کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہر مسلمان کی التجا کو دعا کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما, دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سہ رہے ہیں اے اللہ تمام مسلمانوں کی غیر سے مدد فرما. اے اللہ ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کی غیر سے مدد فرما, کشمیر کے مسلمانوں کی غیر سے مدد فرما. اے اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی غیر سے مدد فرما. اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں اے اللہ تمام مسلمانوں کی خیر فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما, اسے اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پر لا الہ الا اللہ.